بیٹی خدا کے لیے دروازہ کھولو، باہر بارات کھڑی ہے اور تم اندر کمرہ بند کر کے بیٹھی ہو، مجھے سکندر صاحب کے سامنے شرمندہ مت کرواؤ۔ بیگم سکندر دروازے پر دستک دیتے ہوئے مسلسل اپنی بیٹی مریم کو آوازیں دے رہی تھیں، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اور باہر مہمانوں کا ہجوم تھا۔ شہنائیوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی، مگر سکندر صاحب کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ بارات آئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا اور دلہن ابھی تک تیار ہو کر باہر نہیں آئی تھی۔ مہمانوں میں گزر پھسر شروع ہو چکی تھی اور سکندر صاحب کو لگ رہا تھا جیسے سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ بیگم صاحبہ کیا ہوا؟ مریم تیار نہیں ہوئی؟ ابھی تک باہر مہمان باتیں بنا رہے ہیں۔ سکندر صاحب نے اپنی بیوی کے پاس آ کر انتہائی پریشانی سے پوچھا۔ ان کی آواز میں لرزش تھی جو ایک باپ کی بے بسی کو ظاہر کر رہی تھی۔ بیگم سکندر نے روحانسی صورت بنا کر نفی میں سر ہلایا اور مڑ کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ پتہ نہیں سکندر، وہ دروازہ ہی نہیں کھول رہی۔ میں کب سے آوازیں دے رہی ہوں، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہیں کوئی انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، کیونکہ ان کے ذہن میں آنے والا خیال ہی اتنا خوفناک تھا کہ وہ زبان سے ادا نہیں کر سکتی تھی۔ سکندر صاحب نے غصے اور گھبراہٹ کے عالم میں دروازے کے ہینڈل کو زور سے ہلایا۔ مریم، دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا، سکندر صاحب نے دھاڑتے ہوئے کہا، مگر اندر سے پھر بھی خاموشی رہی۔ انہوں نے اپنی پوری قوت لگا کر دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ اندر سے لاک تھا، مگر پرانا ہونے کی وجہ سے زوردار دھکے کی تاب نہ لاتے ہوئے کھل گیا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر دونوں میاں بیوی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرے میں ہو کا عالم تھا۔ سامنے بیڈ پر دلہن کا سرخ جوڑا جوں کا توں پڑا تھا اور زیورات ڈریسنگ ٹیبل پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر کی گرم ہوا اندر آ رہی تھی جو پردوں کو اڑا رہی تھی، مگر وہاں مریم موجود نہیں تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جس نے سکندر صاحب کی عزت کو لمحوں میں خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ جا چکی تھی، اپنی پسند کی خاطر اپنے باپ کی پگڑی کو ٹھوکر مار کر جا چکی تھی۔ سکندر صاحب کو اپنی نظروں کے سامنے اندھیرا چھاتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ لڑکھڑائے اور وہیں قالین پر بیٹھ گئے۔ یہ اس نے کیا کیا بیگم؟ اس نے مجھے زندہ درگور کر دیا۔ سکندر صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ باہر ہال میں روحان بیٹھا تھا۔ وہ روحان جو شہر کا مانا ہوا بزنس مین تھا اور جس کی انا ہمالیہ سے بھی اونچی تھی، اگر اسے پتہ چلتا کہ اس کی ہونے والی بیوی عین نکاح کے وقت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو وہ کیا قیامت ڈھاتا، یہ سوچ کر ہی سکندر صاحب کا دل بند ہونے لگا تھا۔ دوسری طرف ہال میں چہمگوئیاں تیز ہو چکی تھیں۔ روحان بار بار اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے بزنس پارٹنرز اور دوست احباب سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اس کے قریبی دوست عدیل اس کے کان کے قریب جھکا۔ روحان، یار کافی دیر ہو گئی، سکندر صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا؟ عدیل کی بات سن کر روحان نے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ مسئلہ جو بھی ہو، مجھے انتظار کرنا پسند نہیں۔ یہ لوگ شاید بھول رہے ہیں کہ بارات کس کی آئی ہے۔ میرے وقت کی قیمت ہے عدیل، روحان نے رعونت سے کہا۔ آخر کتنا انتظار کرنا پڑے گا؟ سکندر صاحب کی بیٹی شاید پالر سے نہیں آئی، یا پھر کوئی اور بات ہے؟ روحان کے ایک اور دوست نے طنزیہ انداز میں لقمہ دیا۔ تو روحان کا پیمانہ اس صبر لبریز ہو گیا۔ اس نے اسے گھور کر خاموش کروا دیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدھا گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں میں جو غصہ اور تیزی تھی وہ بتا رہی تھی کہ طوفان آنے والا ہے۔ عدیل بھی اس کے پیچھے لپکا تاکہ اسے روک سکے، مگر روحان کے سر پر جنون سوار تھا۔ جیسے ہی وہ مریم کے کمرے کے باہر پہنچا، اس نے سکندر صاحب کو زمین پر بیٹھے اور بیگم سکندر کو روتے ہوئے دیکھا۔ معاملہ اس کی سمجھ میں آ چکا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کاغذ کا ٹکڑا اٹھایا جو ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تھا۔ تحریر پڑھتے ہی اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں، رگیں تن گئیں۔ اس نے غصے سے کاغذ کو مٹھی میں مسلا اور سامنے لگے ہوئے بڑے آئینے پر دے مارا۔ شیشہ چھناکے سے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس آواز پر بیگم سکندر کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا تماشا ہے سکندر صاحب؟ روحان کی آواز میں ایسی گرج تھی
کہ بیگم سکندر سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ سکندر صاحب نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے روحان کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ بیٹا میری عزت خاک میں مل گئی، وہ نادان تھی، اسے معاف کر دو، میں ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے آگے، وہ مجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی، معاف کر دو۔ روحان نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، آپ کی بیٹی نے میرے منہ پر کالک ملی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں معاف کر دوں؟ باہر میرے بزنس پارٹنرز بیٹھے ہیں، میڈیا والے موجود ہیں، پورا شہر کیا کہے گا کہ روحان کی دلہن شادی والے دن بھاگ گئی؟ میرا وقار، میری عزت، سب کچھ داؤ پر لگا دیا آپ لوگوں نے۔ میں یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا سکندر صاحب، یہاں تو مجھے میری دلہن چاہیے، یا پھر میں اس پورے خاندان کو سڑک پر لے آؤں گا۔ روحان کا لہجہ انتہائی سفاک تھا، وہ اپنی تذلیل برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ سکندر صاحب بے بسی سے رو رہے تھے۔ وہ جا چکی ہے روحان بیٹا، اب میں کہاں سے لاؤں اسے؟ وہ تو میری عزت کو نیلام کر کے چلی گئی، اب اس گھر میں سوائے ماتم کے اور کچھ نہیں بچا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کہاں گئی ہے، مجھے بس یہ پتا ہے کہ میری بارات واپس نہیں جائے گی۔ اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں اور اس گھر کی چار دیواری کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اسی وقت، اسی منٹ میری شادی اسی گھر کی کسی لڑکی سے کروائیں گے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں روحان بیٹا؟ اس گھر میں مریم کے سوا کوئی کنواری لڑکی نہیں ہے۔ بیگم سکندر نے روتے ہوئے فریاد کی، کنواری نہیں تو کیا ہوا، بیوہ تو ہے نا۔ روحان کی نظر سامنے کھڑی عائزہ پر پڑی جو سفید لباس میں ملبوس ہنگامہ سن کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں فہد کی تصویر سے باتیں کر رہی تھی جب شیشہ ٹوٹنے کی آواز سن کر باہر آئی۔ وہ فہد کی بیوہ تھی اور ابھی عدت کے دن پورے کر کے فارغ ہوئی تھی۔ 5 ماہ پہلے فہد ایک کار ایکسیڈنٹ میں انہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ عائزہ کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں میں ویرانی۔ روحان کی بات سن کر اسے لگا جیسے کسی نے اس کے وجود پر بم گرا دیا۔ نہیں روحان بیٹا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ فہد کی نشانی، ابھی تو اس کے زخم بھی نہیں بھرے، ہم اس کے ساتھ یہ ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ سکندر صاحب تڑپ کر بولے، ظلم تو آپ کی بیٹی میرے ساتھ کر کے گئی ہے، اب انصاف یہی ہے کہ اس گھر کی دوسری بیٹی میری عزت بچائے۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا صبح کا سورج آپ کی بربادی لے کر طلوع ہوگا، میں آپ کے کاروبار سے لے کر اس گھر تک سب کچھ نیلام کروا دوں گا، اور وہ جو آپ کی بیٹی بھاگی ہے اسے تو پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا اور وہ حال کروں گا کہ موت کی بھیک مانگے گی۔ روحان مڑا تو سکندر صاحب اس کے راستے میں دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ ان کے لیے اپنی بربادی سے زیادہ عائزہ کی قربانی آسان لگ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، ایسا ظلم مت کرو، میں تیار ہوں، میں عائزہ سے بات کرتا ہوں۔ سکندر صاحب لڑکھڑاتے قدموں سے عائزہ کی طرف بڑھے۔ عائزہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا سسر جو اسے بیٹیوں کی طرح چاہتا ہے، آج اپنی عزت بچانے کے لیے اس کی قربانی دینے کو تیار تھا۔ عائزہ بیٹی، سکندر صاحب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میری عزت آج تیرے ہاتھ میں ہے، میری اپنی بیٹی، سگی اولاد میری پگڑی اچھال کر جا چکی ہے، آج تم ہی میری عزت رکھ سکتی ہو، خدا کے لیے انکار مت کرنا، میں تمہارے آگے بھیک مانگتا ہوں، لیکن انکل میں یہ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ عائزہ روتے ہوئے فریاد کر رہی تھی، اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ابھی 5 ماہ ہی تو ہوئے تھے اس کے شوہر کا انتقال ہوئے، اور آج اس کی نند اپنے نکاح کے دن بھاگ گئی تو خاندان کی عزت بچانے کے لیے اسے نکاح کے لیے فورس کیا جا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ابھی بھی فہد کی آواز گونج رہی تھی، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں میں فہد سے کتنی محبت کرتی تھی، اس کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی، ابھی تو اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا انکل، میں نے وعدہ کیا تھا فہد سے کہ میں ہمیشہ اس کی یادوں کے ساتھ رہوں گی۔ آپ مجھ سے یہ کیا مانگ رہے ہیں؟ عائزہ کی آواز میں شدید کرب تھا۔ وہ فہد کو کیسے بھلا سکتی تھی؟ وہ اس کا پہلا پیار تھا، اس کا شوہر تھا، جس کے ساتھ اس نے زندگی کے حسین خواب دیکھے تھے۔ میرے یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھو عائزہ، تم بالکل میری بیٹیوں جیسی ہو، آج تک میں نے تمہیں اپنی بہو نہیں بیٹی سمجھا ہے، اور تمہاری بھری جوانی میں تمہیں اپنا گھر بسانا چاہیے۔ اگر تم نے آج انکار کر دیا تو یہ روحان ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ ہمیں سڑک پر لے آئے گا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ فہد کا باپ جیل کی سلاخوں کے پیچھے مرے؟ سکندر صاحب نے آخری جذباتی وار کیا۔ عائزہ مسلسل روئے جا رہی تھی، وہ انکار کرنا چاہتی تھی، وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتی تھی کہ وہ روحان نامی شخص سے نفرت کرتی ہے جس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تبھی روحان غصے میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔
اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس نے عائزہ کے بازو کو سختی سے جکڑ لیا۔ دیکھو مسز عائزہ فہد، میرے پاس فضول ڈراموں کا وقت نہیں ہے۔ تمہاری نند نے جو کچھ کیا ہے نا، اس کو تو میں بخشوں گا نہیں، لیکن اگر تم یہ نکاح نہ کر سکی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چپ چاپ جاؤ اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہارے سسر کو پولیس کے حوالے کر دوں گا فراڈ کے کیس میں۔ عائزہ اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر سہم سی گئی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ عائزہ کو لگا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ چھوڑے مجھے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے، یہ میرا حق ہے کہ میں فیصلہ کروں۔ عائزہ نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ میں زبردستی ہی کر رہا ہوں اور میں ہر وہ چیز حاصل کر سکتا ہوں جو میں چاہتا ہوں۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فہد کی محبت کا واسطہ دے کر تم اس بوڑھے باپ کی عزت نہیں بچا سکتی جسے تم باپ کہتی ہو۔ فہد اگر زندہ ہوتا تو کیا وہ اپنے باپ کی بے عزتی برداشت کر لیتا؟ سوچ لو عائزہ بی بی، تمہاری ایک ہاں اس گھر کو بچا سکتی ہے۔ روحان نے وہ جملہ کہا جو سیدھا عائزہ کے دل پر لگا۔ فہد اپنے باپ سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ عائزہ میرے بعد میرے والدین کا خیال رکھنا۔ عائزہ کی مزاحمت دم توڑ کے اس نے بے بسی سے سکندر صاحب کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھے زار و قطار رو رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی یہ نکاح، عائزہ نے مردہ آواز میں کہا۔ اس کے الفاظ سنتے ہی سکندر صاحب نے شکرانے کے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا۔ روحان نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا۔ گڈ، 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، اسی لباس میں نکاح ہوگا۔ زیادہ سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شادی میری بھی مجبوری ہے۔ روحان یہ کہہ کر واپس ہال کی طرف چلا گیا۔ عائزہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے تک وہ صرف ایک بیوہ تھی جو اپنے شوہر کی یادوں کے سہارے جی رہی تھی، اور اب کچھ لمحوں بعد وہ اس شخص کی بیوی بننے والی تھی جو مزاج میں فرعون سے کم نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا آغاز کیا۔ ہال میں موت کا سا سناٹا تھا۔ وہ خوشی کا سما جو کچھ دیر پہلے تک تھا اب سوگ میں بدل چکا تھا۔ باراتی بھی خاموش تماشائی بنے بیٹھے تھے۔ عائزہ کا سر جھکا ہوا تھا اور آنسو مسلسل اس کی گود میں گر رہے تھے۔ عائزہ بنت غضنفر کے آپ کو روحان ولد حیدر کے ساتھ 50 لاکھ روپے حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے۔ مولوی صاحب کی آواز عائزہ کے کانوں میں گونجی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے فہد کا مسکراتا ہوا چہرہ آ گیا۔ 5 ماہ پہلے اسی جگہ اس نے فہد کے نام پر ہاں کہی تھی۔ آج وہ اسی جگہ کسی اور کے نام پر ہاں کہنے پر مجبور تھی۔ اس کے ہونٹ سلے ہوئے تھے، آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بیٹی جواب دو، سکندر صاحب نے آہستہ سے کہا۔ ان کی آواز بھی بھرائی ہوئی تھی۔ قبول ہے، عائزہ نے بمشکل یہ 2 الفاظ ادا کیے۔ اس کے ساتھ ہی اس کی زندگی کا ایک نیا اور کٹھن باب شروع ہو گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ قلم اس کی انگلیوں سے پھسل رہا تھا۔ روحان نے دور بیٹھے اسے سرد نظروں سے دیکھا تھا۔ اس نے یہ بازی جیت لی تھی، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ یہ جیت اسے سکون نہیں دے گی۔ اس کے اندر انتقام کی آگ ابھی بھی جل رہی تھی جو مریم نے لگائی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو عائزہ کو یوں لگا جیسے اس کا جنازہ اٹھ رہا ہو۔ اس نے اپنے مائکے جانے کے بجائے اس گھر میں فہد کی بیوہ بن کر رہنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن قسمت اسے کہاں لے آئی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے اپنے کمرے کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں فہد کی یادیں تھیں، مگر اب اسے وہ یادیں چھوڑ کر روحان کے محل نما گھر میں جانا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے سسر کی طرف ڈالی جنہوں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت روحان نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اسٹیئرنگ پر انگلیاں مار رہا تھا۔ عائزہ نے خود دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ گاڑی کی تیز رفتار روحان کے غصے کی عکاسی کر رہی تھی۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ہر موڑ پر خوف آ رہا تھا کہ کہیں روحان گاڑی ٹکرا نہ دے۔ جب گاڑی روحان کے پورچ میں رکی تو عائزہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کی نند کو آنا تھا، مگر اب وہ یہاں موجود تھی۔ روحان گاڑی سے اترا اور اندر چلا گیا۔ عائزہ کچھ دیر گاڑی میں بیٹھی رہی، پھر ہمت کر کے باہر نکلی۔
ملازم حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے کیونکہ وہ دلہن کے روپ میں نہیں بلکہ ایک سادہ سفید سوٹ میں تھی۔ گھر کی دیواریں اسے اجنبی نظروں سے گھور رہی تھیں۔ روحان لاؤنج میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا۔ آ جاؤ مسز روحان، یہ تمہارا نیا گھر ہے، اور ہاں، یہ مت سمجھنا کہ تم یہاں راج کرنے کے لیے آئی ہو۔ تم صرف میری ضد اور انا کی تسکین ہو اور اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں۔ روحان کے لہجے میں کاٹ تھے۔ عائزہ نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ عجیب سی ویرانی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ آپ کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی یہاں اپنی خوشی سے نہیں آئی۔ میرے لیے بھی کسی جہنم سے کم نہیں ہے۔ عائزہ کا جواب سن کر روحان کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ اسے امید تھی کہ وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر وہ تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی تھی۔ زبان بہت چلتی ہے تمہاری، اسے لگام دے کر رکھنا، ورنہ میرے پاس اسے بند کرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے اور میرے کمرے سے دور رہنا۔ مجھے اپنی پرائیویسی میں کسی کی مداخلت پسند نہیں ہے، اور صبح ناشتے کی میز پر وقت پر پہنچ جانا، مجھے لیٹ ہونا بھی پسند نہیں ہے۔ یہ کہہ کر روحان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ عائزہ وہیں لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی رہ گئی۔ اس نے چاروں طرف دیکھا۔ گھر بہت خوبصورت تھا مگر اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ فانوس کی روشنیاں اسے چھپ رہی تھیں۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف گئی جس کا اشارہ روحان نے کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ اب تک جو آنسو اس نے روک رکھے تھے وہ سیلاب کی طرح امڑ آئے۔ فہد، مجھے معاف کر دینا، میں ہار گئی۔ میں تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھ سکی۔ انہوں نے مجھ سے تمہاری یادیں بھی چھین لی فہد۔ میں اب کس کے سہارے پر زندہ رہوں گی؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے پوٹ پوٹ کر رو دی تھی۔ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات ہونے والی تھی۔ باہر آسمان پر بادل گرج رہے تھے جیسے قدرت بھی اس بے جوڑ بندھن پر ماتم کر رہی ہو۔ عائزہ نہیں جانتی تھی کہ نفرت کی اس بنیاد پر کھڑی ہونے والی عمارت کا انجام کیا ہوگا۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اب اسے پل پل مرنا ہے اور پل پل جینا ہے۔ اگلی صبح کا سورج عائزہ کے لیے زندگی کی سب سے بڑی صبح لے کر طلوع ہوا تھا۔ وہ ساری رات جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ آنکھوں کے گرد گہرے حلقے پڑ چکے تھے اور چہرہ سوجا ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے پر ہونے والی زوردار دستک نے اسے چونکا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ بی بی جی، صاحب ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ 5 منٹ میں نیچے نہ آئیں تو وہ خود اوپر آ جائیں گے۔ ملازمہ نے ڈرتے ڈرتے پیغام پہنچایا۔ عائزہ نے بے بسی سے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی مرضی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ وہ بوجھل قدموں کے ساتھ نیچے اتری۔ روحان ڈائننگ ٹیبل کے سرے پر بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ عائزہ کو دیکھتے ہی اس نے اخبار تہہ کر کے سائڈ پہ رکھا۔ اس کی نظریں عائزہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ناشتے کی میز پر انتظار کروانا میری عادت نہیں ہے مسز روحان۔ امید ہے کہ آئندہ مجھے آپ کو بلانے کے لیے ملازمہ کو نہیں بھیجنا پڑے گا، روحان نے سخت لہجے میں کہا اور اشارے سے کرسی کی طرف بتایا۔ عائزہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے انواع اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے مگر اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ مجھے بھوک نہیں ہے، عائزہ نے نظریں جھکائے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو بھوک ہے یا نہیں، میں نے کہا ہے ناشتہ کرو۔ یہ گھر ہے کوئی ماتم کدہ نہیں کہ تم ہر وقت منہ لٹکا کر پھرتی رہو۔ میرے ملازم کیا سوچیں گے کہ نئی نویلی دلہن پہلے دن ہی بھوکی بیٹھی ہے۔ روحان نے ڈبل روٹی کا سلائس اس کی پلیٹ میں رکھتے ہوئے حکم صادر کیا۔ اس کے لہجے میں ایسی حاکمیت تھی کہ عائزہ انکار کی جرات نہ کر سکی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑ کر منہ میں رکھا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ زہر نکل رہی ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، اور یقین مانو مجھے تمہاری اس نفرت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم یہاں میری ضد کی وجہ سے ہو اور جب تک میں چاہوں گا تم یہاں رہو گی، اسی لیے بہتر ہے کہ اس ماحول کی عادی ہو جاؤ۔ روحان نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ نے میری زندگی برباد کر دی ہے، کیا اتنا کافی نہیں تھا؟
کہ اب آپ میرے جذبات کا بھی خون کر رہے ہیں؟ میں آپ کے گھر میں قید ہو سکتی ہوں روحان صاحب، لیکن میرا دل ابھی بھی آزاد ہے، وہاں آپ کا حکم نہیں چل سکتا۔ عائزہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے مگر لہجے میں شکوہ تھا۔ روحان کے ہاتھ میں موجود کپ ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اسے عائزہ کی آنکھوں میں بے خوفی نظر آئی جو اس نے توقع نہیں کی تھی۔ دلوں کی باتیں کہانیوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ تم اب روحان سکندر کی بیوی ہو، اور یہ حقیقت تمہارے مرتے دم تک نہیں بدلے گی۔ شام کو کچھ مہمان آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ مجھے تمہارے چہرے پر یہ نحوست نہیں چاہیے، بلکہ خوش باش دلہن والی رونق چاہیے۔ روحان کرسی پیچھے دھکیلتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ میں کوئی نمائش کی چیز نہیں ہوں جسے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، میں کسی کے سامنے نہیں آؤں گی۔ عائزہ بھی جذباتی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ یہ میرا حکم ہے، کوئی درخواست نہیں ہے۔ اگر تم نے تماشا بنانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اس کا اثر سیدھا تمہارے باپ کے گھر تک جائے گا، فیصلہ تمہارا ہے۔ روحان یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور عائزہ دوبارہ کرسی پر گر گئی۔ وہ جانتی تھی کہ روحان صرف دھمکی نہیں دیتا بلکہ کر گزرتا ہے۔ اسے اپنے بوڑھے سسر کی خاطر یہ ذلت بھی برداشت کرنی ہی تھی۔ شام کو جب مہمان آئے تو عائزہ خوبصورت جوڑے میں ملبوس ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر میک اپ کی تہیں تھیں مگر آنکھوں کی ویرانی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ روحان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ دیکھنے والوں کو یہ ایک مکمل جوڑا لگ رہا تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان میلوں کا فاصلہ تھا۔ ماشاءاللہ بھابھی تو بہت پیاری ہے، روحان تم تو چھپے رستم نکلے۔ اچانک شادی کر کے سب کو حیران کر دیا، روحان کے ایک دوست نے شرارتاً کہا۔ روحان نے مسکرا کر عائزہ کی طرف دیکھا اور اپنا بازو اس کے کاندھے کے گرد پھیلا دیا۔ عائزہ کا جسم ایک دم اکڑ گیا، اسے روحان کا لمس انگارے کی طرح لگا۔ بس قسمت کے فیصلے ہیں یار، کچھ چیزیں اچانک ہی اچھی لگتے ہیں، کیوں عائزہ؟ روحان نے جان بوجھ کر عائزہ کو مخاطب کیا۔ اس کی انگلیوں نے عائزہ کے بازو پر دباؤ ڈالا جو دیکھنے والوں کو محبت کا اظہار لگ رہا تھا، مگر عائزہ جانتی تھی کہ یہ ایک تنبیہ ہے۔ جی بالکل، عائزہ نے بمشکل مسکرا کر اداکاری کی۔ اندر ہی اندر وہ ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ جس شخص کو وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی آج اسی کے ساتھ بیٹھ کر خوشی کا ڈرامہ کرنا پڑ رہا تھا۔ رات کو جب مہمان رخصت ہوئے تو عائزہ فوراً اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ روحان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے چہرے سے مصنوعی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ وہ خود بھی بہت تھک چکا تھا۔ یہ اداکاری صرف عائزہ کے لیے مشکل نہیں تھی بلکہ اس کے لیے بھی عذاب تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور ٹائی کھینچ کر بیڈ پر پھینکی۔ آخر میں یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہوں؟ ایک لڑکی کی غلطی کی سزا، دوسری معصوم لڑکی کو دیکھ کر مجھے کیا سکون مل رہا ہے؟ روحان نے آئینے میں اپنے عکس سے سوال کیا۔ اس کے ضمیر نے اسے ملامت کی مگر اس کی انا آڑے آ گئی۔ وہ ٹیرس پر چلا گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ دھوئیں کے مرغولوں میں سے مریم کا دھوکا، پھر عائزہ کو روتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ کچھ دن اسی طرح سے گزر گئے، دونوں ایک ہی چھت کے تلے اجنبیوں کی طرح رہتے رہے۔ عائزہ نے خود کو اس مہمان خانے تک محدود کر لیا تھا جسے روحان نے اس کا کمرہ قرار دیا تھا۔ وہ صرف کھانے کے وقت یا ضرورت کے تحت باہر نکلتی، روحان کی موجودگی میں وہ بالکل خاموش رہتی اور اس کی عدم موجودگی میں گھر کی در و دیوار سے باتیں کرتی۔ ایک رات روحان دیر سے گھر لوٹا تو پورے گھر میں خاموشی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر عائزہ کے کمرے کے کھلے دروازے پر پڑی۔ اندر سے مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ دروازے کے قریب گیا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ عائزہ چائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ فضا میں بلند تھے اور وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے، میرے دل کو قرار دے، میں کس امتحان میں پھنس گئی، مجھے راستہ دکھا میرے مولا۔ میرے دل سے فہد کی یاد نہیں جاتی اور یہ رشتہ مجھے نبھانا پڑ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس کی سسکیاں روحان کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ عائزہ شاید اس کے خلاف بد دعائیں کر رہی ہوگی یا اسے کوس رہی ہوگی، وہ تو اپنے رب سے صبر مانگ رہی تھی۔ روحان کو اپنے اندر ایک عجیب سی ندامت محسوس ہوئی، کہیں میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ پتہ نہیں اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی تھی اور میں نے صرف اپنا بدلہ لینے کی خاطر
اور اپنی عزت بچانے کی خاطر اس کی مرضی کے بغیر اس سے شادی کر لی۔ یہ سوچتے ہوئے روحان لاشعوری طور پر آگے کی طرف بڑھ گیا، مگر پھر رک گیا۔ وہ اسے کیا دلاسا دیتا، وہ تو خود اس کے دکھ کی وجہ تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانی سی نرمی پیدا ہونے لگی۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑ گیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ عائزہ کے اٹھے ہوئے ہاتھ اور لرزتا ہوا وجود اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ اگلے دن صبح روحان ناشتے کی میز پر عائزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ جب عائزہ آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جو رات بھر رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ روحان نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ تم نے رات کھانا نہیں کھایا تھا؟ روحان نے نرمی سے پوچھا۔ یہ لہجہ عائزہ کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے چونک کر روحان کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں تھی، عائزہ نے روایتی جواب دیا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پڑتا ہے، چاہے دل مانے یا نہ مانے۔ آج شام کو میں جلدی آ جاؤں گا، ہمیں باہر جانا ہے۔ روحان نے بات کا رخ موڑا۔ کہاں؟ عائزہ کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ تمہارے گھر، یعنی تمہارے سسرال۔ تمہارے انکل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے فون کیا تھا۔ روحان نے جھوٹ بولا تھا۔ دراصل وہ چاہتا تھا کہ عائزہ کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے باہر نکلے، شاید اس کا دل بہل جائے۔ عائزہ کے چہرے پر ایک دم چمک آ گئی۔ واقعی؟ کیا ہم جا رہے ہیں؟ اس کی آواز میں جو خوشی تھی وہ روحان سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہاں، تیار رہنا۔ روحان ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اسے عائزہ کی وہ خوشی دیکھ کر عجیب سا سکون ملا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر آفس کی طرف جاتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں عائزہ کی خوشی کا خیال کر رہا ہے۔ کیا وہ اپنے انتقام سے پیچھے ہٹ رہا ہے؟ شام کو جب وہ عائزہ کو لے کر اس کے پرانے گھر پہنچا تو سکندر صاحب اور بیگم سکندر نے ان کا استقبال کیا۔ عائزہ اپنے انکل سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ روحان خاموشی سے ایک طرف کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ عائزہ یہاں کتنی خوش ہے۔ روحان بیٹا، تم نے ہماری عزت رکھ لی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ عائزہ کا خیال رکھنا یہ بہت نازک ہے، سکندر صاحب نے روحان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو روحان نے صرف سر ہلایا۔ اس کی نظریں عائزہ پر تھیں، جو اپنی سابقہ ساس کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ واپسی پر گاڑی میں ماحول پہلے جیسا کشیدہ نہیں تھا۔ عائزہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر تھوڑی سی تازگی تھی۔ شکریہ، عائزہ کی مدھم آواز نے خاموشی توڑی۔ کس لیے؟ روحان نے سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے انکل سے ملوانے کے لیے، مجھے بہت سکون ملا ہے۔ شکریہ کی ضرورت نہیں، میں نے یہ تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بس میرا موڈ تھا۔ روحان نے دوبارہ اپنا سخت لہجہ اوڑھ لیا۔ وہ عائزہ پر یہ ظاہر نہیں کر دینا چاہتا تھا کہ وہ پگھل رہا ہے۔ گھر پہنچ کر عائزہ اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس بار اس کے قدموں میں وہ بوجھ نہیں تھا۔ روحان اپنے کمرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ عائزہ کی سادگی اور معصومیت آہستہ آہستہ اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ شادی صرف ایک معاہدہ ہے، مگر دل اس بات کو ماننے سے انکار کر رہا تھا۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے اس سے ہمدردی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ میرے دشمن کی بھابھی ہے اور اسی خاندان کا حصہ ہے جس نے میری تذلیل کی۔ روحان نے خود کو یاد دلایا، لیکن عائزہ کا وہ روپ جب وہ دعا مانگ رہی تھی اس کے ذہن میں محو نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دن مزید گزر گئے، موسم بدل رہا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی۔ عائزہ کی طبیعت کچھ ناساز رہنے لگی تھی۔ وہ اکثر کھانستی اور اسے ٹھنڈ محسوس ہوتی، مگر وہ روحان سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ روحان سمجھے کہ وہ ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ ایک شام روحان گھر آیا تو گھر میں عجیب سا سناٹا تھا۔ ملازمہ کچن میں مصروف تھی۔ روحان سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ کھانے کے لیے نیچے آیا تو عائزہ موجود نہیں تھی۔ عائزہ کہاں ہے؟ روحان نے ملازمہ سے پوچھا۔ صاحب، بی بی جی اپنے کمرے میں ہیں، انہوں نے کہا وہ کھانا نہیں کھائیں گے۔ ملازمہ نے جواب دیا تو روحان کو غصہ آ گیا۔ پھر وہی ڈرامہ، ابھی 2 دن پہلے تو ٹھیک ہوئی تھی، پھر شروع ہو گئی۔ روحان غصے سے سیڑھیاں چڑھتا ہوا عائزہ کے کمرے کی طرف گیا۔ اس نے بغیر دستک دیے دروازہ کھولا۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور ٹھنڈک تھی۔ عائزہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، اس نے کمبل اوڑھ رکھا تھا۔ عائزہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ کھانے کے وقت۔ روحان جملہ ادھورا چھوڑ کر رک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ عائزہ کا جسم کانپ رہا ہے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا، لائٹ آن کی، روشنی ہوئی۔ عائزہ کا زرد چہرہ اس کے سامنے آیا۔ وہ پسینے میں شرابور تھی اور اس کے دانت کٹ کٹا رہے تھے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب روحان کی
ساری انا اور غصہ ایک پل میں ختم ہو گیا۔ اس کے سامنے اس کی بیوی تکلیف میں تھی اور وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ صرف شروعات تھی ایک نئے امتحان کی جس سے دونوں کو گزرنا تھا۔ عائزہ کا جسم آگ کی طرح تپ رہا تھا اور وہ نیم بے ہوشی کے عالم میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ روحان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو شدت حرارت سے اس کا اپنا ہاتھ جلنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تھم سی گئی تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں ملازمہ شمیم ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے لرزتی ہوئی کھڑی تھی۔ یہ کب سے ہے اسے بخار، اور تم نے مجھے بتانے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ کیا اس گھر میں کسی کے مرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ روحان نے غصے سے دھاڑتے ہوئے پوچھا تو شمیم کے ہاتھ سے گلاس چلک گیا۔ صاحب، میں نے بی بی جی سے کہا تھا کہ آپ کو بتا دیتی ہوں، مگر انہوں نے مجھے قسم دے دی تھی کہ صاحب کو مت بتانا۔ وہ کہہ رہی تھی وہ ٹھیک ہو جائیں گی، ملازمہ نے ڈرتے ہوئے صفائی پیش کی۔ روحان نے دانت پیس کر عائزہ کی طرف دیکھا جو درد سے کرا رہی تھی۔ پانی کا باؤل اور پٹیاں لے کر آؤ جلدی، اور ڈرائیور کو بولو ڈاکٹر صدیقی کو لے کر آئے فوراً، روحان نے حکم دیا اور بیٹھ کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے عائزہ کے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنی گرم ہتھیلیوں میں تھام لیا۔ عائزہ نے بے چین ہو کر اپنا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، مگر اس میں اتنی سکت نہیں تھی۔ فہد، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ عائزہ کے خشک ہونٹوں سے نکلی ہوئی سرگوشی نے روحان کے وجود کو منجمد کر دیا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کے بستر پر لیٹی تھی، مگر پکار اس شخص کو رہی تھی جو منو مٹی تلے جا چکا تھا۔ روحان کے چہرے پر غصے اور اذیت کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اس کی انا کو شدید ٹھیس پہنچی تھی، مگر یہ وقت انا کا نہیں تھا۔ شمیم پانی کا پیالہ لے آئی۔ روحان نے آستینیں اوپر چڑھائیں اور خود پٹی بھگو کر عائزہ کے ماتھے پر رکھی۔ ٹھنڈے پانی کا احساس ہوتے ہی عائزہ نے سکون کا سانس لیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ عائزہ نے آنکھیں کھولے بغیر بڑبڑایا، تم بالکل ٹھیک نہیں ہو عائزہ، چپ چاپ لیٹی رہو، روحان نے سختی اور نرمی کے امتزاج سے کہا۔ دوسری پٹی اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ وہ ساری رات جس انتقام کی آگ میں جلتا رہا تھا، آج وہ آگ عائزہ کے بخار کے سامنے ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آ گئے۔ انہوں نے معائنہ کرنے کے بعد انجیکشن لگایا اور ادویات لکھ کر دی۔ مسٹر روحان، ان کو شدید ذہنی دباؤ اور سردی لگنے کی وجہ سے ہائی گریڈ فیور ہوا ہے۔ ان کا خیال رکھیں، دوا وقت پر دیں اور کوشش کریں کہ کسی قسم کی ٹینشن نہ لیں۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں دوبارہ سے خاموشی چھا گئی۔ روحان نے کرسی بیٹھ کے قریب کھینچی اور وہیں بیٹھ گیا۔ وہ عائزہ کے چہرے سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ بخار کی وجہ سے اس کے گالوں پر سرخی چھائی ہوئی تھی جو اس کی رنگت کو مزید نکھار رہی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں موجود لڑکی تھی، لیکن دوری اتنی تھی کہ ایسا لگتا تھا دونوں کے درمیان کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تم میری ہو کر بھی میری نہیں ہو عائزہ۔ میں نے تمہیں حاصل تو کر لیا ہے مگر جیت نہیں سکا۔ روحان نے زیر لب خود کلامی کی۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر روحان کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار عائزہ کا ٹیمپریچر چیک کرتا اور پٹیاں بدلتا۔ ایک بار بھی اس نے پلک جھپکانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو عائزہ کی آنکھ کھلی۔ سر میں ابھی بھی بھاری پن تھا مگر بخار اتر چکا تھا۔ اس نے دھندلی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا تو اس کی نظر سامنے کرسی پر بیٹھے شخص پر پڑی جو کونیوں اور ٹکے ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔ عائزہ کو رات کے دھندلے واقعات یاد آنے لگے، ٹھنڈی پٹیاں، ڈاکٹر کی آواز اور کسی کا نرم لمس۔ آپ؟ عائزہ کی کمزور آواز سن کر روحان نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں رت جگہ کے اثرات نمایاں تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر عائزہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار ٹوٹ گیا، شکر ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہو اب؟ روحان کے لہجے میں فکر تھی جو عائزہ کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ شخص جو کل تک اسے دھمکیاں دے رہا تھا آج رات بھر اس کی تیمارداری کرتا رہا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب کچھ؟ بدلہ لینے کی خاطر؟ مجھ سے شادی کی تھی نا، تو پھر بدلہ لیں، مجھے تکلیف دیں۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، یہ ہمدردی کا دکھاوا کیوں؟ عائزہ نے تلخی سے سوال کیا تو اس کے سوال نے روحان کو جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور کھڑکی کی طرف جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر وہ عائزہ کی طرف مڑا۔
ہاں، میں نے بدلہ لینے کی خاطر ہی شادی کی تھی۔ میں تمہارے باپ اور تمہارے خاندان کو ذلیل کرنا چاہتا تھا کیونکہ تمہاری بہن نے میری عزت خاک میں ملائی تھی۔ لیکن عائزہ، میں انسان ہوں، کوئی درندہ تو نہیں۔ روحان نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اعتراف کیا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ مجھ سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ عائزہ نے بے بسی سے پوچھا۔ میں اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی دل سے اسے نبھاؤ۔ یہ شادی اب ایک حقیقت ہے اور ہم دونوں اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ روحان کا لہجہ دو ٹوک تھا، مگر اس میں درخواست بھی پوشیدہ تھی۔ میں کیسے نبھاؤں یہ شادی روحان؟ کسی ایک سے محبت کر کے دوسرے سے محبت کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میرا دل فہد کی امانت ہے، میں اس میں کسی اور کو کیسے بسا لوں؟ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کا جملہ سنتے ہی روحان کے چہرے پر سختی امڑ آئی۔ اس نے ایک جھٹکے سے عائزہ کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا۔ عائزہ اس کے اس اچانک عمل پر گھبرا گئی۔ جو مر چکا ہے اس سے محبت کر رہی ہوں، اور جو تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہے، جو تمہارے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھا ہے، جو تمہارا شوہر بنا بیٹھا ہے، کیا اس کا حق نہیں کہ تم اس سے محبت کرو؟ روحان کی آواز میں غصہ اور جلن صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ یہ زبردستی کی شادی ہے روحان، میری کوئی رضامندی نہیں تھی۔ آپ میرے جسم پر حکمرانی کر سکتے ہیں مگر میرے دل پر نہیں۔ عائزہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، بس اس کی آنکھوں میں دیکھ کر فیصلہ کن انداز میں بولی۔ اس کی بات نے روحان کو مزید مشتعل کر دیا۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسے اپنے مزید قریب کیا، یہاں تک کہ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے۔ عائزہ کا دل سینے سے نکلنے کو بےتاب تھا۔ اب ہو گئی ہے نا شادی، اب اسے نبھانے کی کوشش تو کرو۔ میں فہد نہیں ہوں، میں روحان ہوں، اور میں اپنا حق لینا جانتا ہوں، لیکن میں بھیک نہیں مانگوں گا۔ روحان نے اسے جھٹکے سے دور چھوڑ دیا۔ عائزہ بیڈ پر گرنے سے بال بال بچی، وہ ہانپ رہی تھی۔ میں تمہیں ٹائم دیتا ہوں، جتنا وقت لینا ہے لے لو۔ جب تک تمہارے دل میں میرے لیے خود سے محبت پیدا نہیں ہوگی، میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ یہ روحان سکندر کا وعدہ ہے تم سے۔ میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم فہد کو بھلا کر صرف مجھے چاہو گی۔ روحان نے انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کی اور پھر وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ عائزہ سکتے کے عالم میں بیٹھی رہ گئی۔ اس شخص کا رویہ اس کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ کبھی وہ انتہائی ظالم بن جاتا تھا اور کبھی اتنا خیال رکھنے والا کہ عائزہ کا دل پگھلنے لگتا تھا۔ روحان کے واش روم جانے کے بعد عائزہ نے لمبا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے کمرے کی ہوا میں ابھی بھی روحان کی موجودگی کا اثر باقی ہے۔ تبھی سائڈ ٹیبل پر رکھے روحان کے موبائل کی رنگ ٹون گونجی۔ عائزہ نے نظر انداز کرنا چاہا مگر اسکرین پر روشن نام دیکھ کر وہ چونک گئی۔ سسٹر ان لا، یہ مریم کا نمبر تھا، وہی مریم جس کی وجہ سے یہ سارا طوفان کھڑا ہوا تھا۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا مگر اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکی۔ کال کٹ گئی۔ ایک لمحے کے بعد دوبارہ کال آئی۔ عائزہ کشمکش میں تھی کہ کیا کرے، تبھی واش روم کا دروازہ کھلا اور روحان باہر نکل آیا۔ عائزہ کو موبائل کی طرف دیکھتا پا کر اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر نام دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے عائزہ کی طرف ایک پراسرار نظر ڈالی اور کال کاٹ دی۔ کس کا فون تھا؟ عائزہ نے ہمت کر کے پوچھا، حالانکہ وہ جانتی تھی کسی کا نہیں، فضول کال تھی۔ ناشتہ نیچے بھجوا رہا ہوں، کر لینا، اور دوا وقت پر کھانا۔ آج میں جلدی آؤں گا، روحان نے بات ٹال دی۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ عائزہ سوچ میں پڑ گئی۔ روحان نے مریم کی کال کیوں کاٹی؟ کیا وہ اسے بتانا نہیں چاہتا تھا، یا وہ اب مریم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا؟ شام تک عائزہ کی طبیعت کافی سنبھل چکی تھی۔ روحان کے رویے میں آئی تبدیلی نے اسے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ شخص اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دوپہر میں بھی اس نے آفس سے کال کر کے عائزہ کی خیریت دریافت کی تھی۔ آہستہ آہستہ عائزہ کے دل میں اس کے لیے جمی برف پگھلنے لگی تھی۔ رات کو روحان گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپنگ بیگ تھا۔ وہ کمرے میں آیا جہاں عائزہ کھڑکی کے پاس کھڑی باہر کا منظر دیکھ رہی تھی۔ یہ تمہارے لیے ہے، روحان نے بیگ بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو عائزہ نے مڑ کر دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔
آئزہ نے جھجکتے ہوئے بیگ کھولا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت گہرے نیلے رنگ کا جوڑا تھا۔ کل میری ایک بزنس پارٹنر کے گھر ڈنر ہے، تمہیں میرے ساتھ جانا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں بھی سوگوار بن کر جاؤ۔ یہ رنگ تم پر بہت جچے گا۔ روحان کی بات میں حکم کم اور خواہش زیادہ تھی، لیکن روحان، میں ابھی عدت کے دنوں کے فوراً بعد لوگ کیا کہیں گے؟ آئزہ نے اعتراض کیا۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دو آئزہ، لوگ تو تب بھی باتیں بنا رہے تھے جب تمہاری نند بھاگی تھی۔ یہ دنیا ہے، اسے چپ کروانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی جی کر دکھائی جائے۔ میں چاہتا ہوں تم کل یہ پہنو۔ روحان اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا میری خاطر اتنا نہیں کر سکتی؟ اس جملے میں ایک ایسی کشش تھی کہ آئزہ انکار نہ کر سکے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ روحان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اگلی شام جب آئزہ تیار ہو کر روحان کے سامنے آئی تو روحان کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ نیلا رنگ اس کی گوری رنگت پر غضب ڈھا رہا تھا۔ اس نے بال کھلے چھوڑے تھے جو اس کے کاندھوں پر لہرا رہے تھے۔ روحان مبہوت سے اسے دیکھتا رہا۔ چلیں؟ آئزہ نے شرماتے ہوئے پوچھا تو روحان ہوش میں آیا۔ اگر ہمیں دیر نہ ہو رہی ہوتی تو میں تمہیں کہیں جانے نہ دیتا، تم قیامت لگ رہی ہو۔ روحان کی تعریف پر آئزہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب روحان نے کھل کر اس کی تعریف کی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ جو رشتہ مجبوری میں بنا تھا اب دعا بننے لگا تھا۔ گاڑی میں سفر کے دوران خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی اب بوجھل نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک سکون تھا۔ اچانک راستے میں ایک موڑ کاٹتے ہوئے روحان نے بریک لگائی۔ سامنے سے ایک تیز رفتار ٹرک آ رہا تھا۔ جھٹکے سے آئزہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ روحان نے بجلی کسی تیزی سے اپنا ہاتھ آگے کر کے اس کا سر بچا لیا۔ آر یو اوکے؟ روحان کی آواز میں شدید گھبراہٹ تھی۔ اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور عائزہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ لگی تو نہیں؟ عائزہ کی نظریں روحان کی آنکھوں میں جمی ہوئی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں صرف اور صرف فکر تھی، بے پناہ محبت کا عکس تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ نے بچا لیا، عائزہ نے مدھم لہجے میں کہا تو روحان نے گہرا سانس خارج کیا اور اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو معاف نہیں کر پاتا عائزہ۔ اس لمحے عائزہ کو احساس ہوا کہ فہد ماضی تھا تو جا چکا، مگر روحان حال تھا جو اس کی حفاظت کے لیے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں فہد کی یاد کے ساتھ روحان کے لیے ایک نرم سا گوشہ اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ کیا وہ واقعی اپنے شوہر سے محبت کرنے لگی تھی؟ یہ سوال اس نے خود سے کیا، مگر جواب دینے سے ڈر رہی تھی۔ رات کے پچھلے پہر خاموشی کا راج تھا، لیکن عائزہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے لیمپ کی مدھم روشنی میں صوفے پر نیم دراز روحان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ فائل ہاتھ میں لیے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ عائزہ کے دل میں اب وہ پہلے والا خوف یا اجنبیت نہیں رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا احساس سے تحفظ جاگ اٹھا تھا۔ وہ شخص جس نے اس کی بے بسی کو اپنی طاقت نہیں بنایا، بلکہ اسے وہ وقت اور عزت دی جس کی وہ حقدار بھی نہیں سمجھی جاتی تھی۔ اگر اسی طرح مجھے گھورتی رہو گی تو میں کام کیسے کروں گا مسز روحان؟ روحان نے فائل سے نظریں ہٹائے بغیر سنجیدگی سے کہا تو عائزہ ہڑبڑا گئی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں گھور نہیں رہی، بس سوچ رہی تھی کہ انسان کتنا غلط ہوتا ہے اپنے گمان میں۔ میں آپ کو کیا سمجھتی تھی اور آپ کیا نکلے؟ عائزہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا اور اس کے قریب آ کر قالین پر بیٹھ گئی تو روحان نے فائل بند کر کے سائڈ پہ رکھی اور جھک کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اور میں کیا نکلا؟ کوئی ظالم شوہر یا پھر ایک مجبوری کا فائدہ اٹھانے والا شخص؟ روحان کی آنکھوں میں سوال تھا اور لہجے میں ایک چھپی ہوئی اداسی۔ آپ وہ مسیحا نکلے جس نے میرے زخموں پر مرہم رکھا۔ آپ جانتے ہیں روحان، پچھلے کچھ دنوں سے میں خود سے لڑ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا اگر میں نے آپ کو اپنے دل میں جگہ دی تو یہ فہد کے ساتھ بے وفائی ہوگی، لیکن آپ نے میرے لیے جو خاص طور پر اس رات میں جب بخار میں دب رہی تھی، اس نے میرے دل کی کایا ہی پلٹ دی۔ عائزہ کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ روحان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ اس کے لیے یہ اعتراف کسی بڑی جیت سے کم نہیں تھا۔ محبت زبردستی حاصل نہیں کی جا سکتی عائزہ۔ میں نے تمہیں حاصل تو کر لیا تھا، لیکن تمہارا دل جیتنا باقی تھا۔
اور میں جلد بازی کر کے وہ سب نہیں کھونا چاہتا تھا جو اب آہستہ آہستہ میرا ہو رہا ہے۔ روحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو عائزہ نے اس بار اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا۔ اس کے دل میں ایک طوفان سا مچا ہوا تھا، جیسے آج ساحل مل گیا تھا۔ خان اگر یہ نکاح دوبارہ میری مرضی سے پڑھایا جائے تو میں ہاں کہوں گی۔ عائزہ کی نظریں جھکا کر وہ جملہ کہہ دیا جو روحان کی سماعتوں کے لیے کسی خوبصورت ترین نغمے سے کم نہیں تھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اسے خان پکارا تھا، جو اس کی محبت اور اپنائیت کا ثبوت تھا۔ روحان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ عائزہ اتنی جلدی اور اتنے خوبصورت انداز میں اس رشتے کو قبول کر لے گی۔ تم سچ کہہ رہی ہو عائزہ؟ یہ کوئی ہمدردی یا احسان تو نہیں ہے؟ روحان نے تصدیق کرنی چاہی۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ یہ میرے دل کی آواز ہے۔ میں اب اس رشتے کو مجبوری نہیں بلکہ اپنی خوش نصیبی سمجھتی ہوں، عائزہ نے یقین سے کہا تو روحان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، تیاری کر لو، پرسوں ہمارا ولیمہ ہوگا۔ نکاح تو ہو چکا لیکن اب کی بار صرف تمہاری رضامندی کا جشن ہوگا۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ عائزہ روحان سکندر صرف کاغذوں پر نہیں، میری نہیں بلکہ دل سے بھی میری ہے۔ روحان کے فیصلے نے عائزہ کو حیران کر دیا۔ لیکن اتنی جلدی سب انتظام کیسے ہوگا؟ وہ میری ذمہ داری ہے، تم بس اپنی خوشی کی تیاری کرو، روحان نے اسے تسلی دی۔ کمرے کا ماحول اب یکسر بدل چکا تھا۔ وہ اجنبیت کی دیوار جو دونوں کے درمیان حائل تھی اب مکمل طور پر گر چکی تھی۔ اگلے 2 دن گھر میں ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں ہو گئی۔ روحان نے شہر کے بہترین ایونٹ آرگنائزرز کو کام سونپ دیا۔ پورا گھر پھولوں اور روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ سکندر صاحب اور بیگم سکندر بھی اپنی بہو کی خوشی میں شامل تھے، لیکن ان کے چہروں پر کہیں نہ کہیں اپنی بیٹی کا غم بھی آیا تھا۔ ولیمے والے دن عائزہ پالر سے تیار ہو کر آئی تو آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ سرخ اور سنہری رنگ کا بھاری جوڑا اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ روحان جب اسے لینے کے لیے کمرے میں آیا تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آج اگر مجھے نظر لگ گئی تو اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی، روحان نے شرارت سے کہا تو عائزہ شرما گئی۔ چلیں، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں ہال کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک گیٹ پر کچھ شور سنائی دیا۔ گارڈز کسی کو اندر آنے سے روک رہے تھے۔ روحان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ روحان نے عائزہ کو وہیں کوریڈور میں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیز قدموں سے گیٹ کی طرف گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم جم گئے۔ گیٹ کے باہر ایک خستہ حال لڑکی کھڑی تھی جس کے کپڑے میلے کچیلے تھے اور پیروں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ گارڈز کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ مریم تھی، وہ مریم جو بڑے ناز و نوم میں پلی بڑی تھی اور اپنی مرضی کی شادی کرنے کے لیے بھاگ گئی تھی۔ روحان بھائی، مجھے اندر جانے دیں، مجھے پاپا سے ملنا ہے۔ مریم نے روحان کو دیکھتے ہی روتے ہوئے فریاد کی تو روحان کی آنکھوں میں سرد مہری آ گئی۔ کس منہ سے آئی ہو تم یہاں؟ اس باپ سے ملنے جس کی عزت تم نے 2 کوڑی کی کر دی تھی؟ روحان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ گارڈز بھی سہم گئے۔ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہ شخص فریبی تھا۔ وہ میرے سارے زیورات اور پیسے لے کر بھاگ گیا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے غلطی کی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ میں در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ مریم زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس کی حالت عبرت کا نشان بنی ہوئی تھی۔ تم نے جو کیا وہ غلطی نہیں تھی مریم، وہ گناہ تھا۔ تم نے اپنی انا کی خاطر اپنے باپ کی سفید داڑھی کو داغدار کیا۔ آج اندر تمہارے باپ کی عزت یعنی عائزہ کا ولیمہ ہو رہا ہے، وہی عائزہ جس کی زندگی برباد کر کے تم بھاگی تھی۔ دیکھو قدرت کا انصاف، آج وہ اس گھر کی رانی ہے اور تم بیکارن بن کر کھڑی ہو۔ روحان کے الفاظ نشتر کی طرح چبھ رہے تھے۔ تبھی سکندر صاحب بھی شور سن کر باہر آ گئے۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا، لیکن پھر انہیں اپنی ٹوٹی ہوئی پگڑی یاد آئی۔ پاپا مجھے معاف کر دیں، مریم ان کی طرف لپکی، لیکن سکندر صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ میری بیٹی تو اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ گھر کی دہلیز پار کر کے گئی تھی۔ گارڈز اسے یہاں سے لے جاؤ، میں اسے نہیں جانتا۔ سکندر صاحب نے پتھر دل کر کے اپنا منہ موڑ لیا اور واپس اندر چلے گئے۔ اس کے کاندھے جھکے ہوئے تھے جو ان کے اندرونی کرب کی گواہی دے رہے تھے۔ روحان نے مریم کی طرف دیکھا جو زمین پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ یہ کچھ پیسے رکھ لو، یہ تمہارے باپ کی خیرات ہے۔ اس گھر کے دروازے اب تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ روحان نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر اس کے سامنے رکھے۔
اور گارڈز کو دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا۔ بڑا سا آہنی گیٹ بند ہو گیا اور مریم باہر اندھیرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے دھوکہ دیا تھا اور بدلے میں اسے دھوکہ ہی ملا تھا۔ روحان جب واپس عائزہ کے پاس پہنچا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عائزہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کون تھا باہر؟ کوئی نہیں، بس ایک بھٹکی ہوئی روح تھی جسے قدرت نے اس کے انجام تک پہنچا دیا۔ تم ان باتوں کو چھوڑو، آج کا دن تو ہمارا ہے۔ روحان نے بات کو وہیں ختم کر دیا اور اپنا ہاتھ عائزہ کے سامنے بڑھایا تو عائزہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو ہر طرف تالیاں گونج اٹھی تھیں۔ عائزہ کا ہاتھ روحان کے مضبوط ہاتھ میں تھا اور وہ فخر سے سب کے سامنے چل رہی تھی۔ لوگوں کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی قربانی اور کتنے آنسو چھپے ہیں۔ اسٹیج پر بیٹھ کر روحان نے عائزہ کے کان میں سرگوشی کی۔ تمہیں پتہ ہے، آج تم نے ثابت کر دیا کہ عزت اور وفا سے بڑھ کر کوئی زیور نہیں ہوتا۔ وہ جو خود غرضی کے لیے رشتے توڑتے ہیں وہ مٹی میں مل جاتے ہیں، اور جو دوسروں کی خاطر اپنی خوشی قربان کرتے ہیں اللہ انہیں ایسی عزت دیتا ہے جو تم آج دیکھ رہی ہو۔ عائزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے روحان کی طرف دیکھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر آپ مجھے نہ سنبھالتے تو میں شاید بکھر جاتی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو سنبھالا ہے عائزہ۔ فنکشن کے اختتام پر جب وہ اپنے کمرے میں پہنچے تو عائزہ کو تھکن محسوس ہو رہی تھی، لیکن دل بہت پرسکون تھا۔ کمرے میں گلاب کی پتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ روحان نے دروازہ لاک کیا اور عائزہ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب تک تمہارے دل میں میرے لیے محبت پیدا نہیں ہوگی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ آج تم نے وہ فاصلہ مٹا دیا۔ روحان کی آواز میں جذبات کا سمندر موجزن تھا تو عائزہ نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ روحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوگی عائزہ۔ مجھے خوبصورت بیوی سے زیادہ ایک وفادار بیوی چاہیے تھی، اور تم سچ میں ایک وفادار عورت ہو۔ تم نے ثابت کر دیا کہ وفا شکل سے نہیں کردار سے ہوتی ہے۔ ساری عمر تمہاری ہر خوشی کا خیال رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ روحان کی باتوں میں سچائی تھی۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کے ماضی کے تمام زخم بھر گئے ہوں۔ فہد کی یاد اب ایک میٹھی کسک تھی، لیکن روحان اس کا حال اور مستقبل تھا۔ میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں روحان کہ میں مرتے دم تک آپ کی عزت اور آپ کے گھر کی حفاظت کروں گی، عائزہ نے جذباتی انداز میں کہا تو روحان مسکرایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اپنی مہر محبت ثبت کر دی۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو عائزہ۔ اس لمحے عائزہ کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے فیصلے انسان کی خواہشات سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ جس رشتے سے بھاگ رہی تھی وہی رشتہ اس کے لیے سکون اور راحت کا باعث بن گیا تھا۔ کھڑکی سے باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، جیسے ان کی محبت پر گواہ ہو رہا ہو۔